السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، آج کے اس اصلاحی کانفرنس اور تعلیمی بیداری کے نام سے موسوم آج کا یہ اجلاس عام، اور اس اجلاس عام میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ایک حساس موضوع ہے، اور اس موضوع کے لیے جو وقت مجھے ابھی ملا ہے وہ یقین مانیں کہ ایک دم ناکافی ہے۔ شیخ نے کہا کہ کوشش کریں کہ 20 منٹ کے اندر آپ بات سمیٹنے کی کوشش کیجئے، اور موضوع سن لیجئے، پورا ایک لائن کا ہے، جس کو عربی میں محرمات استہان بہا کثیر من الناس۔ شیخ عبدالغفار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بعد شیخ کو آنا ہے، اور شیخ کے بعد پھر مزید اور مشائخ ہیں، تو ان کے لیے مجھے وقت بھی چھوڑنا ہے۔ علاقہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں کبھی بھی یہاں آ سکتا ہوں اور آپ کو سنا سکتا ہوں، اس لیے اپنے مہمان خطیب کو میں بھی سننا چاہتا ہوں، تو میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ پھر کبھی کسی اور موقع سے انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اختصار ہی کے ساتھ صحیح دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، گرچہ طویل موضوع ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید شیخ کے بعد میں بیٹھوں، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ کو اور مزید صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شیخ نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میں مختصر ہی صحیح کچھ باتیں کہوں گا آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں جب ہم اپنے سماج اور معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کے نام سے جب کانفرنسز کیے جائیں، سیمینار کیے جائیں اصلاح معاشرہ کے نام پہ، اور وہ بھی کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کی باتیں ہر منچ سے یہ کہا جائے، ہر اجلاس سے اگر آپ کو یہ مخاطب کیا جائے کہ آپ کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں، آپ کے اندر بہت سارے عیوب پائے جا رہے ہیں، بہت ساری عقائدی خرابیاں، بہت سارے عقیدے میں گڑبڑی، آپ کے معاملات میں گڑبڑی، آپ کے لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن اور طریقے میں گڑبڑی ہے، بہت سارے عیوب کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو یہ کلمیہ ہے کہ اتنے سال، 500 سال یہاں نیپال میں اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر ہم کو ہمارے اصول و مبادی کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ آپ کے عقیدے میں گڑبڑی پائی جا رہی ہے، جہاں ہمارے علماء کرام نے، مبلغین اعظام نے آپ کو دین کی بہت ساری باتیں سکھلائیں اور ہر ہفتے دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، وہاں یہ کہا جائے کہ شیخ آپ اس موضوع پہ خطاب کیجئے گا کہ ہمارے سماج میں بہت ساری حرام کاریاں پائی جا رہی ہیں، اس کی اصلاح کے تعلق سے کچھ کہیے، تو یہ ایک المناک، یہ دردناک بات ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کی بات کریں، اور وہ اصلاح
جس کی اصلاح بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں، جب گناہوں کے تعلق سے سماج میں پائے جانے والے خرابیوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے، اور جن علماء کرام نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، تو ان لوگوں نے گناہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ گناہ اور کچھ صغیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمبی تفصیل اور علمی گفتگو ہو جائے گی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا جان لیجئے سادے لفظوں میں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ دے کہ آپ پر لعنت ہو اس کام کے کرنے کے بعد، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر وعید سنا دے کہ اگر یہ کام کرو گے، یہ جرم کرو گے، یہ خطا کرو گے، یہ گناہ کرو گے تو اللہ کی لعنت تم پہ برسے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم پر، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے، یا اس جرم کی سزا متعین کر دی جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بڑے گناہ کے زد میں آ گئے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ سے اب کبیرہ گناہ ہونے لگا ہے، جس کو توبہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ توبہ کے بغیر وہ ساری خطائیں نہیں معاف ہوں گی، اچھے اعمال کرنے سے وہ خطائیں نہیں دھلی جائیں گی۔ اور اسی کے مقابلے میں صغیرہ گناہ ہے کہ جو آپ کے اچھے اعمال کے ذریعے سے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اچھا برائیوں کے بعد، گناہوں کے بعد، خطاؤں کے بعد بھلائیاں کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو وہ صغیرہ گناہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن آپ اگر کبیرہ گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی بھیانک گناہ، بڑا گناہ آپ کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی وعید سنائی گئی ہے، تو پھر آپ کی خطائیں معاف ہونے والی اس وقت تک نہیں ہے اللہ کے بندو جب تک آپ رو نہیں لیتے، جب تک اللہ کے سامنے آپ حاضری نہیں لگا لیتے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی نہیں مانگ لیتے، جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا نہیں لیتے، سرنڈر کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی نہیں مانگ لیتے، اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر یہ اثر موجود ہے، کہتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ترونها تافهة جدا كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جنہیں شرف ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ تربیت پانے والے، آپ کے سامنے بچپن گزارنے والے صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ جب گناہ کرتے ہو انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر، تم گناہ کرتے ہو، تم برے اعمال کرتے ہو، اور جو اپنی نگاہوں میں وہ گناہ تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک نظر آتے ہیں، تم انہیں بہت ہلکے میں لیتے ہو، تم انہیں معمولی سمجھتے ہو، تافہۃ جدا، یہ سمجھتے ہو کہ یہ گناہ بہت معمولی ہے۔ اور اس کو ہمارے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی گناہ جسے آپ بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی گناہ جسے آپ نے معمولی سمجھا ہے، وہ خطائیں جو آپ کی نگاہوں میں بہت معمولی نظر آتی ہے، ہمارا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہی خطاؤں کو، انہی گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، برباد کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے، وہ خطائیں سمجھتے تھے جن خطاؤں کے ارتکاب کے بعد آپ کے اعمال اکارت ہو جانے والے ہیں، جو آپ کی زندگی کو تباہ کر دینے والے ہیں، جو آپ کی عقبہ کو تباہ کر دینے والے ہیں، ہم وہ گناہ سمجھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یری ذنوبہ کجبل یوشک ان یقع علیہ،
کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ گناہوں کو اپنی نظر میں ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے کوئی پہاڑ ہو جو اس کے اوپر آ گرے گا اور وہ اس کے نیچے دب جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور منافق کا معاملہ ہے وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ هَكَذَا فَطَارَ۔ اور کہا منافق کے یہاں گناہوں کے دیکھنے کا جو نظریہ ہے، گناہ کو جو پرکھنے کا نظریہ ہے ایک منافق کے ہاں، اس کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی اس کے یہاں مکھی کی طرح ہیں، جیسے اس کے ناک پہ آ کے بیٹھے ہوں اور وہ یوں ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ گئی۔ اس طرح سے وہ بڑے بڑے جرائم کو سمجھتے تھے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ پر کس کی گرفت کر لے، کس گناہ پر اللہ تعالیٰ کس کی پکڑ کر لے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ بہت ساری ایسی خطائیں ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں میرے بھائیوں، مگر ہم نے انہیں معمولی سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے اسے بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ آئیے میں کچھ خطاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کتاب و تعبیر رویا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، اور اس روایت کے اندر کچھ گناہوں کا ذکر کیا، اس کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آئیے اسے سنتے ہیں کہ کچھ گناہ، اور وہ سارے گناہ ہمارے یہاں یقین مانے معمولی درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس میں لت پت نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، صحابہ کرام کی طرف منہ کر لیتے اور ان سے سوال کرتے، کیا تم میں سے کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ خواب دیکھتے، بیان کرتے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کرتے کہ اس خواب کا یہ مقصد ہے۔ کہا ایک رات کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے سوال صحابہ سے کیا کہ میرے صحابہ آج رات گزارے ہو، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں آج میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آنے والے آئے، میرے پاس دو آنے والے آئے اور ان لوگوں نے مجھے نیند سے اٹھایا اور اس کے بعد مجھے لے کر کے چلے۔ میں ایک جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میں نے کیا دیکھا میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ وہ نصوص پڑھے جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، بھاری چٹان لیے ہوئے، بھاری پتھر لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ پڑکتا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس کی حیت بگڑ جاتی ہے، اس کا سر نہیں رہتا، وہ اپنی حیت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ پتھر لڑھک کر کے ذرا دور جاتا ہے، وہ شخص اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جب تک واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سر صحیح ہو چکا ہے، پھر اس کے سر پہ اٹھا کے مارتا ہے، پھر وہ بھاری چٹان اس کے سر پہ پڑکتا ہے، وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اور پھر اس کے سر کی وہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، گناہ کون سا کر کے آیا ہے، اس کی خطائیں کیا ہے، ذرا بتاؤ مجھے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں انطلق ذرا آگے چلیں آپ۔ اللہ کے نبی اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس بھی ایک شخص لوہے کے آکڑے لیے ہوئے ہے۔ آپ نے ترازو دیکھا ہوگا، اس میں چیزیں لٹکانے کے لیے، ترازو کے پلے لٹکانے کے لیے لوہے کے آکڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح سے لوہے کے آکڑے اس کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں وہ شخص اس شخص کے ناک میں، اس کے گلفڑے میں، اس کے آنکھ میں ڈالتا ہے اور پھاڑ کر کے گدی تک پہنچاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، پھاڑ کے گدی تک پہنچاتا ہے، منہ کے اندر ڈالتا ہے، اور
گدے تک پہنچاتا ہے، بائیں طرف بھی یہی ماجرا کرتا ہے، ایک طرف کرتا ہے اور جب تک دوسرے طرف کرنے کے لیے جاتا ہے اس طرف کا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ جو ماجرا ہو رہا ہے، اس کے منہ کو، اس کی ناک کو، اس کی آنکھ کو جو پھاڑا جا رہا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، کون سی خطا اس نے کی؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھیوں بتاؤ اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون سی خطا کی ہے اس نے؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اور آگے چلیں، آگے بڑھیں، انطلق آگے چلیں۔ اللہ کے نبی اور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تنور نما چیز ہے۔ آپ لوگ تندوری روٹی تو کھاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بن بلائے مہمان بن کر کے آپ جاتے ہیں اور مالے مفت دلے بے رحم کی طرح جو آپ کھاتے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تندور جس کے اندر روٹی بنائی جاتی ہے ڈال کر کے، تو اس تنور نما چیز ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس سے کچھ لوگوں کے چلانے کی آواز آئی، آہو فگاں کی آواز آئی، رونے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی۔ آپ جا کے دیکھتے تو ہیں، آپ اس کے اندر جا کے دیکھنے کے لیے گئے، قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اس میں ننگے مرد ہیں، ننگے عورتیں ہیں اور وہ لوگ اس کے اندر چلا رہے ہیں۔ آگ تیز ہوتی، لوگ اوپر اٹھنا شروع ہوتے، آگ بھی بجھتی نیچے جاتے، اس طرح یہ سزائیں پا رہے ہیں، جل بھن رہے ہیں اس کے اندر، آہو فگا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ ان کا جرم کیا ہے، ان کی خطائیں کیا ہیں، کون سا گناہ کر کے آئے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ذرا اور آگے چلیں اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے، آپ نے کیا دیکھا؟ کہا ایک خون کا دریا ہے اور اس کے اندر ایک شخص ہے جو خون کے دریا میں تیر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس دریا کے مڈیر پر ایک شخص پتھر لیے بیٹھے ہوئے ہے، اس کے بعد بہت سارے پتھر ہیں۔ وہ شخص اس دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی اس سے نکلنے کے لیے کنارے آتا ہے اپنا منہ کھولتا ہے، یہ مڈیر پر بیٹھا شخص پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ میں مارتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح اسے مارتا رہتا ہے۔ آخر لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سزاؤں کے بارے، ان کے خطاؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو سزائیں آپ نے دیکھی ہیں یہ قیامت تک اسی طرح سے رہیں گے۔ ان کے جرائم کیا تھے؟ کہا وہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا، آپ نے پہلے شخص جس کو دیکھا کون تھا؟ کس کو دیکھا تھا پہلے؟ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ کہا وہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، جسے آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کہ ایک آدمی بھاری پتھر لیے اس کے سر کو چٹنی بنا رہا ہے، کون ہے؟ جرم کیا تھا اس کا؟ جانتے ہو؟ وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم دیا، علمہ اللہ القرآن، اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا، فنام عن صلاۃ مکتوبہ۔ وہ شخص کی حالت یہ ہے کہ دین کا عالم ہے۔ آپ لوگ پوچھتے ہو نا، ہمیشہ آپ لوگ سوال کرتے ہو نا، یہ کہتے ہو کہ کیا علماء کرام کے لیے کوئی چور دروازہ ہے کیا؟ جب آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ مسجد میں اذان ہوئی، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، آپ پوچھتے ہو، یہ کہتے ہو کیا آپ کے لیے کوئی چور دروازہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص شریعت ہے کیا؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی الگ سے احکام آئے ہوئے ہیں کیا؟ آپ کا ساتھی کیوں نہیں آیا ہوا ہے؟ سنیے گا میرے بھائیو، ہمارے لیے چور دروازے نہیں بلکہ ہمارے لیے مضبوط سے مضبوط دروازہ لگا ہوا ہے، ہمارے لیے راہ فرار نہیں ہے۔ ہمارا مقام جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا، یہ کہہ کر کے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ آپ
اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اپنی اس برتری کو برقرار نہیں رکھا، قرآن سینے میں ہے، قرآن کو سیکھا ہے مگر قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں ہے، قرآن سیکھا تو ضرور مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، قرآن سے اپنے دل کو جگمگایا مگر اس کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح پہ نہیں دکھتے، اس کا قرآن اگر اسے مسجد تک نہیں پہنچاتا، اگر اس کا قرآن دین کا علم اسے فجر کی نماز میں نہیں جگاتا، تو سنیے گا سزا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے ان فرشتوں نے کہا جسے آپ نے سر کچلتے دیکھا تھا وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا علم عطا فرمایا تھا، قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، جس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا مگر اس روشنی سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھا سکا، فرائض سے سو رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، قیامت تک اس کے سر کو یوں ہی کچلتا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ جرم ہے، اس لیے نمازوں سے آپ کی دوری، نمازوں سے آپ کی دوری قیامت تک آپ کو یہ سزا ملنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمارے سماج میں ہماری مسجدیں یہ کہتی ہیں میرے بھائیوں، ہمارے گاؤں اور سماج کی مسجدیں کہتی ہیں، اس کی خالی صفیں پکار کے کہتی ہیں کہ اس گاؤں کے باشندے ہزاروں میں ہیں مگر مسجدوں کی صفیں یہ شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ یہ صرف جمعے کے جمعے آنے والے ہیں۔ اگر آپ کی حاضری مسجدوں میں صرف جمعے کے جمعے ہیں تو یہ جان لیجئے گا کہ آپ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں۔ اور خصوصاً میں اپنی برادری کے لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں، معاف کیجئے گا میرے بھائیو، آپ کی سزا زیادہ ہے، اس لیے آپ سیمپل بنیں اپنے قوم کے لیے، نمونہ بنیں اپنے قوم کے لیے، مسجدوں کو آباد کریں، آپ کی جو پیشانیاں بلند اللہ تعالیٰ نے کی ہے زمین پر رکھ کر کے بتائیں کہ اللہ ہم تو اس کو منانا جانتے ہیں، اللہ جتنا تو نے تعریف کیا ہے ہم اس کے لائق ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ پہلا وہ محرم ہے جس کا ارتکاب بہت سارے لوگ ابھی جلسے سے نکلیں گے، جلسے سے ابھی نکلیں گے، شیخ سننے کے بعد یہ تقریریں نکلیں گے مگر فجر کی نماز میں یہ حاضری دکھائی دے گی۔ ہماری ماں اور بہنوں کی یہ تعداد ہے اور یہ ہمارے سامنے ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ تعداد اگر مسجدوں میں کنورٹ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جلسے میں آنا کامیاب ہوا ہے، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اگر یہاں سے جانے کے بعد مسجدوں کی صفیں آپ کے نہ آنے کی شکایت کرنے لگی تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا بیٹھنا خالی لچھے دار تقریر سننے کے لیے تھا، صرف اپنے کانوں کو لذت دینا مقصود تھا، دل میں اتارنا مقصود نہیں تھا۔ دل میں اتارنے کی کوشش کریں، سننا کام منافقوں کا تھا اور دل میں اتارنا کام اہل ایمان کا تھا، تو جو باتیں سنیں اس کو دل تک پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز۔ پڑھیں گے میرے بھائیوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ یہ تعداد آپ کی فجر کی نماز میں انشاءاللہ پہنچے گی؟ شیخ دیکھیے گا ہاتھ ہمارے نیپال کو، یہ ہے اتنا بابو، یہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا میرے بھائیوں کہ آپ کس لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے نہیں اٹھایا، جن لوگوں نے اٹھایا، سب کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے اور یہ جلدی میں یہ ساری سزائیں سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں۔ دوسرے کا جرم کیا تھا اس کو بھی ہم نے معمولی سمجھا ہے نا۔ کسی بے نمازی سے بائیکاٹ کی بات کبھی آپ نے سوچی ہے؟ دھڑلے کے ساتھ چائے پیتے، کھانا کھاتے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رشتہ ناتا، بیٹی نمازی ہے اور داماد بے نمازی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی ساری غلطیاں معاف ہیں، وہ دیکھنے جائیں گی تو دیندار چاہیے، اور صاحب جمعے کے جمعے وضو کرنے والے ہیں، 360 ہیں، ان کا عیب نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ محرم ہے جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، یہ وہ حرام کام ہے۔ کل قیامت کے دن جہنمی جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا جواب یہی ہوگا، پوچھیں گے یہ بتاؤ، مجرمین سے سوال کریں گے بتاؤ جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے، کون سا جرم کر کے آئے ہو؟ پہلا جواب ہوگا کیا ہوگا؟
قالوا لم نکن من المصلین۔ اگر بتاؤ یہ عرب علماء کے فتوے اگر ہمارے ہندوستان اور نیپال کے مسلمانوں پہ لگا دیے جائیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اگر فتوے یہاں لاگو کر دیے جائیں تو بن مہرارو کے سب ہوئی وہ جن کی عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور جن عورتوں کے مرد نماز نہیں پڑھتے، ان علماء کرام کے فتوے کے بعد بن مہرارو کے ہوئی کے جابو عورتیں بھی چلی جائیں گی ہاتھ سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا محققین علماء کرام کے نزدیک دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا اگر باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے تو باپ کے مال سے محروم ہو جائے گا، اور بیوی اگر نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے تو شوہر بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور معاملہ الٹا ہو تو ویسا بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے یہ گناہ کرنا چھوڑ دیجئے، نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے رب سے جوڑیں گی۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ دوسرے کی غلطی کیا تھی؟ دوسرے کی خطا کیا تھی کہ اس کے منہ کو کیوں پھاڑا جا رہا ہے؟ آج یہ موبائل سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا، فوراً شیئر کیا۔ جھوٹی باتیں شیئر کرنے میں معمولی آپ کا کوئی وقت نہیں لگتا ہے، ایک بٹن دبانا ہے شیئر کا، اور اس بات کی حقانیت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے جب پوچھا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ نے جو وہ دیکھا تھا جس کا منہ، آنکھ، کان، ناک پھاڑا جا رہا تھا، اس کا معاملہ کیا تھا؟ کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُهَا الْآفَاقِ، ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ ابھی جھوٹ بولا ہے اور پوری دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل گیا۔ پہلے تو مشکل تھا پہنچانا میرے بھائیوں، گاؤں تک آپ کا جھوٹ پہنچتا، اس کے بعد چوراہے تک، پھر چوراہے کے بعد دوسرے گاؤں میں جاتا۔ آج اس مشین نے بڑا آسان کر دیا ہے، ایک بٹن دبائیے اور اس کے بعد جتنی جھوٹی خبریں ہوں، بے بنیاد باتیں ہوں، لوگوں پہ الزامات کی باتیں ہوں، علماء کرام پہ تہمتوں کی باتیں ہوں، صرف کہنے کہانے کی سنی ہوئی باتیں ہوں، اور اس کو عام کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ کہ ہر سنی ہوئی بات دوسروں سے بیان کرتا پھرے۔ بٹن دبا دیا، ساری دنیا میں پہنچ گیا، اور قیامت تک پھر یہ گل پھڑا آپ پھڑواتے رہو، آپ کی یہ آنکھ سے اور گدی تک یہ حصے پھاڑے جاتے رہیں گے، آپ کے ناک سے لے کر کے گدی تک یہ پھاڑا جاتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور تیسرے جو اس تنور کے اندر تھے وہ زانی لوگ تھے، اور جس قوم میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، کہ جس قوم میں بھی زناکاری عام ہو جائے، جس قوم میں سیاکاریاں کھلے عام کی جائے، زناکاری عام ہو جائے، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے زناکاری ہو، لوگ راتوں کے تنہائی میں جرم کر کے اور صبح کے وقت بیان کرتے پھریں، مجاہرین بالفسق ہو جائیں، ایسے لوگوں کی معافی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، ساری میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے علی اعلان جرم کیا ہے، رات کی تاریکی میں جرم کیا تھا، اور اس کے بعد صبح ہوئی تو بیان کرتے چلے گئے، ہم نے یہ کیا، کس نے کیا بگاڑ لیا، ہم نے فلاں کی عزت سے کھلواڑ کیا، کس نے کیا بگاڑ لیا۔ نہیں میرے بھائیو، نہیں، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ جہنم میں جانے سے پہلے ہی قیامت تک اس طرح آگ میں جھلستے رہو گے۔ اس لیے اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں آپ کو، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اگر جنت کی ضمانت کسی بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پہ، اس لیے حفاظت کیجئے اس چیز کی، اور بچیے اس جرم سے۔ اور وہ شخص
جو سمندر میں خون کی دریا میں تیر رہا تھا اور جس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے تھے، اس کا جرم کیا تھا؟ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سود خور تھا۔ آج ہماری دکان تو بڑھتی ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی تجارت چمکانی ہے، تو کہتے مولوی صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے، حلال کے پیسے اتنے کہاں ہیں، ہمارے پاس اتنی جائیداد کہاں ہے؟ جب تک ہم لوننگ نہیں کرائیں گے ہماری تجارت کہاں آگے بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اس سے برکت کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے لون کرا کے ٹریکٹر نکالے، 40 بگھے ایک ٹریکٹر لے کر کے چلا گیا ان کا، کہاں برکتیں ڈھونڈتے ہو؟ جو برکت دینے والا ہے اس کو ناراض کر کے اور دنیا داروں کو آپ خوش کر کے برکت ڈھونڈتے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں، اللہ کا خوف کھاؤ۔ بہت ساری غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، رشوت خوری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجئے بہت سارے ٹینڈر بھرنے والوں کا معاملہ، روڈ بناتے ہیں 1 سال سے 2 سال چلتا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاس کیسے ہو گیا؟ رشوت خوری کے ذریعے سے۔ ملعون ہے وہ شخص۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے رشوت خوری سے بچو میرے بھائیوں۔ اور بہت ساری جہیز بارات معمولی سمجھا ہے، حرام خوری کو ہم نے معمولی سمجھا ہے۔ کسی بیٹی کے باپ کے مال کو کھانا ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کا خوف کھاؤ۔ 50 بلاتا ہے، 150 کی تعداد میں پہنچتے ہو، 100 جو زیادہ ہوئے، 50 جو زیادہ ہوئے، 150 جو زیادہ ہوئے ہو، اس کے بلانے سے آپ کا کھانا جائز کیسے ہوا؟ بچی کا مال لا کر کے کھا رہے ہو، اس کی گاڑی پہ چل رہے ہو، جسے معمولی سمجھتے ہو۔ ہمارے قوم کے شریف لوگ بھی ماشاءاللہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ اتنا عام ہو گیا ہے یہ جرم، اتنا عام ہو گیا ہے کہ معمولی ہو گیا۔ بارات جانا شرف کی بات ہو گئی، 2-4 لوگوں کو لے کر کے جانا یہ معمولی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ دربھیج کی طرح سے کیسے ہم چلے جائیں؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول سے اچھے نہیں، عثمان غنی سے اچھے نہیں، عبد الرحمن ابن عوف سے اچھے نہیں ہو آپ۔ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی نے جنہیں دی، ایک کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ کسی اپنے ساتھی کو ابو بکر کو لے کر کے چلے آئے ہوں کہ چلو ابو بکر اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی ہے، چلے چلتے ہیں کھانا کھا کے آتے ہیں۔ وہ تصور ہی نہیں تھا، اور ہم نے اسے معمولی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب منه، کسی مسلمان کا مال کھانا بغیر اس کی رضامندی کے حلال ہی نہیں ہے۔ اور وہ 50 بلایا، 100 پہنچے، 100 بلایا 150 پہنچے، 150 بلایا 200 پہنچے، 250 پہنچے ہو، کس بنیاد پہ کھا رہے ہو؟ حرام خوری ہے۔ اللہ کے بندو بچو۔ اور اسی طرح سے لباس کے معاملے میں گفتگو کی جائے، نشہ کے معاملے میں مشائخ نے بیان کیا ہے گفتگو کی جائے۔ ایک آدمی ایک گاؤں سے کم 1 آدمی نشے کے معاملے میں، ایک آدمی گٹکا پان کھانے والا کم سے کم 100 روپے کم سے کم کھاتا ہے، اور ایک مہینے میں اس کے 3000 بن گئے۔ اور اگر 100 لوگ کھاتے ہیں تو کتنا بن گیا مجھا؟ کتنا بن گیا؟ 3 لاکھ۔ اور 12 سے ضرب دے دیجئے، 12 مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 36 لاکھ۔ اور شکایت کیا ہے؟ ہمیں طلب کیا ہے کہ سعودی سے پیسہ آئے تب ہمارا مدرسہ چلے گا نا، فلاں جگہ سے پیسے آئے، مولوی صاحب کون جگاڑ لگاؤ، مولانا صاحب ذرا جگاڑ لگائیے، کہیں سے بات بن نہیں رہی ہے، گاؤں کا مدرسہ ہے، کہیں سے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، نادار ہیں، کہیں سے آپ انتظام کرائیے۔ اور آپ کتنا خرچ کر رہے ہو؟ 100 گھر ہے، کتنا؟ 36 لاکھ کم سے کم۔ اور ایک گھر میں 4-4 5-5 عورتیں، ماشاءاللہ عورتیں بھی اب پھانکتی ہیں ایسے، بابا کیا اسٹائل ہے۔ یہ جو گٹکھا والا ہے نا پنی پھاڑ کر کے، اللہ کی قسم نقاب اٹھا کر کے ہم نے ان کو پھانکتے دیکھا ہے، اسٹائل کیا ہے ماشاءاللہ۔ بارات بھی ہاں شانہ بشانہ، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، تو پیچھے کاہے کو رہے بھائی؟ اس لیے کپڑا ہے پھٹا ہوتا، پینٹ چل گیا ماشاءاللہ۔ ہمارے قوم کے جوان بھی یہاں بھی دیکھو جلسے میں
آئے ہوں گے، نیا کپڑا پھٹا ہوا، پہلے ہم لوگ موٹر سائیکل سے سائیکل سے گر جاتے، پھٹ جاتا، چکتی لگانا آئے، اور آج ہو دیکھو سامنے بیٹھا ہوں، چکتی لگانا آئے اور آج چکتی فیشن ہے، اور کل کو اللہ کی قسم پچھواڑے میں بھی پھٹا آئے گا، اور ہم لوگ ان کی سنتوں پہ ایسے ہی عمل کرتے رہے۔ ارے مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، کن کی تقلید کرنے پہ آئے ہو؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ان کی تقلید پہ آئے ہو، کل وہ کھول کے گھومیں گے تو ہم ایسے ہی چلنا شروع کر دیں گے۔ میرے بھائی نہیں، بچو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے محترم لباس آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقصد کے لیے لباس اتارا تھا، آپ کے جسم کو خوبصورتی عطا فرمائے، اور آپ کے ستر پوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا، اور آپ نے کیا بنا دیا؟ پھٹا پھوٹا ادھر ادھر۔ عورتیں بھی ماشاءاللہ اس میں کہاں پیچھے ہیں؟ تو نشے میں آگے 36 لاکھ اگر 100 آدمی کھاتے ہیں پان پکار بیڑی حرام چیز، تو 36 لاکھ 100 آدمیوں پہ جا رہا ہے۔ 36 لاکھ 3-4 گاؤں کے لوگ اکٹھا کر لو، اللہ کی قسم یونیورسٹی چلاؤ گے، یونیورسٹی جی جامعہ چلاؤ گے۔ آپ کے نیپال، پورے نیپال میں 3-4 ٹھکا لے آپ چلا سکتے ہو، اس علاقے سے چلا سکتے ہو، 500 گھروں کا کوریا ہے، کتنے پیسے آپ حرام میں اڑا دیتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، اسے معمولی سمجھتے ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کر کے، باتیں بہت تھی میرے بھائیوں، میں اب وقت مزید نہیں لے سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ایسے ایک قوم نہیں، ایک شخص نہیں، ایک فرد نہیں، اقوام پیدا ہو گئے، کئی جماعتیں ایسی پیدا ہوں گی۔ کیا مسئلہ ہوگا ان کا؟ یستحلون الحرا، جو زنا کو حلال سمجھیں گی۔ اور دیکھیے بہت سارے مذاہب کے اندر، بہت سارے مسالک میں دیکھیے زنا کو کیسے حلالے کے نام پہ حلال سمجھتی ہے، زنا ہے وہ۔ کوئی متعہ کے نام پہ جہاد سے زیادہ اسے افضل سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی سجاتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں فیشن کے طور پر اگر لڑکے زنا کر لیں، ارے لڑکا ہے، جوان ہے نا بابو، یہ تو جوانی میں باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ معمولی سمجھ لیا کہ نہیں سمجھا؟ معمولی سمجھا بولو کہ نہیں سمجھا ہے؟ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ کبھی کسی کے اوپر بد نظر ڈالنے سے پہلے، بری نظر ڈالنے سے پہلے کسی کے اوپر آپ ایک بات یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بھی ماں ہے، آپ کے گھر میں بھی پھوپھی ہے، آپ کی بھی بہن ہے، کہیں کسی اور کی بد نظر آپ کے بہنوں پہ نہ ہو، آپ کی ماں پہ نہ ہو، آپ کی پھوپھی پہ نہ ہو، آپ کی خالہ پہ نہ ہو۔ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ اس لیے سیاکاریاں کہنے سے پہلے، سیاکاریوں میں ڈوبنے سے پہلے، عیاشیوں میں ڈوبنے سے پہلے اپنے بیٹوں پہ لگام لگاؤ میرے بھائیوں۔ پوچھو کہاں جاتے ہو؟ آج ہم نے اپنے سماج میں ایسے بھی گھر دیکھے ہیں 10 سال سے لے کر کے، اور دانت ٹوٹ گئے ہیں لوگوں کے، ایسے لوگ بھی زنا میں لطمت پائے گئے ہیں۔ یہ ہمارا سماج ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ، ریشم کو حلال سمجھیں گی، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، اور شراب نوشی کو، شراب کے سارے انواع و اقسام کو حلال سمجھے گی، گانے بجانے کی چیزوں کو حلال سمجھیں گی۔ آج کے 30-35 سال پہلے کی بات ہے میرے بھائیوں، معاملہ یہ تھا کہ لوگ بھیرہوا فلم دینے کے لیے، بھیرہوا فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو پلاننگ کرتے تھے۔ بابو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا کرتے تھے کہ نہیں؟ بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ پڑوسی کو پتہ نہ چل جائے، پلاننگ کر کے 4-5 لوگ گاؤں کے مشہور ہوتے تھے فلم دیکھنے میں، تو پلاننگ کرتے تھے کہ جانا ہے فلم دیکھنے۔ پڑوسی کو پتہ، ابو کو تو چھوڑ دو، پڑوسی کو پتہ نہ چلے۔ 30 سال گزرے، 35 سال ابھی گزرے ہیں، حالت دیکھو کیا ہے میرے بھائیوں۔
پوتا دیکھ رہا ہے، پوتی دیکھ رہی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہو دیکھ رہی ہے، دادا بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، پوتا بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، یہ سارے لوگ بیٹھ کر کے وہ چوم چٹاکی والی سینے دیکھتے ہیں جو تنہائی میں انسان کرتا ہے۔ اب بتاؤ ان میں سے کوئی مہرارو لے کے بھاگ جائے، کون کس کو برا کہے گا؟ ہمت ہوگی کسی کو برا کرنے کی؟ دادا بول پائے گا کہ اپنے پوتے کو؟ باپ بول پائے گا؟ نہیں کہے گا کہ جب دیکھ رہے تھے آنکھیں پھاڑ کر کے تب بری نہیں لگ رہی تھی، بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے تھے تو بری نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ نبی نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کو حلال سمجھیں گے۔ آج یہ موبائل ہے نا آپ کے پاس، آج یہ موبائل پوری ٹاکیز اس میں چلتی ہے، پوری ٹاکیز۔ اب تو کون دیسی ہندی فلمیں کون دیکھتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کیا دیکھتے ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مگر یہ آپ کی انگلیاں قیامت کے دن بتائیں گی کیا کیا دیکھ کر کے آئے ہو، کون کون سے حروف ٹائپ کیے تھے، یہ آپ کی انگلیاں بتائیں گی، آپ کی انگلیاں بتائیں گی۔ اس لیے اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو میرے بھائیو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے سماج میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عفو درگزر کرنے والی ذات ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور ایک جملے میں ایک بات اپنی ماؤں کو بھی کہہ دوں، بہت مشائخ نے پردے کے بارے میں کہا ہے، میری ماں اور بہنوں آپ بہت عظیم ہو، اپنی عظمت سوناروں کے دکانوں پہ جا کر کے نہ لٹایا کرو۔ ایک خاتون جب نقاب پوش جاتی ہے اور اپنا برقع اٹھا کر کے اور اپنے ناک سے کیل کو سونار سے پکڑوا کے نکلواتی ہے، وہیں اسلام اور اسلام کے ماننے والے دیکھ کے دھس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا کیا بہن آپ نے جا کر کے اس کے یہاں کیا کیا؟ میرے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ کو، کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو میرے نبی نے بیعت لیتے وقت بھی نہیں، زبان سے بیعت لیتے تھے۔ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط، کسی عورت کا ہاتھ نبی نے، کسی اجنبی یا عورت کا ہاتھ میرے نبی نے کبھی نہیں چھوا تھا۔ اور میری ماں اور بہنیں چڑیہار کے ہاں جاتی ہیں، چوڑی بیچنے اور پہنانے والوں کے ہاں جاتی ہیں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے کر کے چوڑیاں پہنتی ہیں، معمولی سمجھتی ہیں اسے، ناک سے کیل نکلواتی ہیں، معمولی سمجھتی ہیں، بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سماج کو ہر طرح کے جرائم سے تو پاک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے سماج میں بہت ساری خرابیاں ہیں مگر اللہ خیر بھی ان کے اندر ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر خیر کو بالا کر دے۔ اے اللہ ہمارے سماج سے بہت ساری جو خطائیں ہیں، سیاکاریاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ فرمانی کے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں سے ہمارے سماج کو پاک اور صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔